السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم کلاس 10th جو نیو بک ہے انگلش کی، اس کے چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کریں گے. اس کی ٹرانسلیشن کریں گے جو ہے ڈیجیٹل گلوبلائزیشن ٹرانسفارمنگ دا انگلش لینگویج. تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بچوں، سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کروانے کے لیے بہت محنت کی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ میں نے باقی چیپٹرز کی بھی ٹرانسلیشن اپلوڈ کی ہے. مائی بلوڈ پاکستان کی سمری اور اردو کے لیکچرز بھی اپلوڈ کیے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو انگلش کے پیپر کی ساری تیاری کرواؤں گی، سارے MCQs وغیرہ اور باقی سب بھی. تو اب ہم اس کا پیراگراف نمبر 1 کریں گے. پیراگراف نمبر 1 شروع کرنے سے پہلے ہم ڈیجیٹل گلوبلائزیشن ٹرانسفارمنگ دا انگلش لینگویج اس کے ٹاپک کو پڑھیں گے کہ آخر اس چیپٹر میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں. ڈیجیٹل گلوبلائزیشن، ڈیجیٹل عالمگیریت، ٹرانسفارمنگ دا انگلش لینگویج، انگریزی زبان کی تبدیلی. اسٹوڈنٹس، گلوبلائزیشن کا مطلب ہے عالمگیریت. عالمگیریت سے مراد ہے آپس میں جڑنا، یعنی دنیا بھر میں جو لوگ ہیں وہ کس طرح ڈیجیٹل موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کے لوگ کس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یعنی آج کے دور میں انٹرنیٹ، موبائل اور ٹیکنالوجی نے دنیا کو آپس میں جوڑ دیا ہے. آپ لوگ کسی بھی ملک میں بیٹھے ہوئے انسان سے بات کر سکتے ہیں، چاہے وہ کتنی بھی دور ہو. یہ کیا ہے؟ ڈیجیٹل گلوبلائزیشن ہے، یعنی گلوبلائزیشن ہے وہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں. ٹھیک ہے، دیکھیں ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتا دور ہو تو ڈیجیٹل گلوبلائزیشن نے اس دنیا کو جوڑ دیا ہے. ہم چاہے دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، ہم کسی اور سے موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے بات کر سکتے ہیں. ٹرانسفارمنگ دا انگلش لینگویج. اب ہم بات کریں گے کہ ڈیجیٹل گلوبلائزیشن نے انگلش لینگویج کو کس طرح بدل دیا ہے. تو بچوں، جو ٹیکنالوجی ہے اس نے انگلش کی ہیلپ کی ہے کہ وہ دنیا میں پھیلے. ٹھیک ہے، جیسے اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پر جتنی بھی ایپس چلاتے ہیں، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور یوٹیوب وغیرہ، اس پر انگریزی زبان بہت عام ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، جیسے انگریزی زبان کے ایبریویشنز یوز کیے جاتے ہیں. بائی دا وے کو ہم اس طرح یوز کر سکتے ہیں BTW. ٹھیک ہے، اس طرح بہت زیادہ ایبریویشنز یوز کیے جاتے ہیں. انگلش لینگویج بہت زیادہ بولی جاتی ہے اور انگلش لینگویج کے بغیر تو اب گزارا ہی نہیں ہے. ہم کسی ملک میں جاتے ہیں تو اگر ہمیں انگلش زبان آتی ہوگی تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی. سوشل میڈیا نے بیسیکلی انگلش کو بہت ہیلپ دی ہے کہ وہ پوری دنیا میں پھیلے. اب انگریزی زبان بہت زیادہ پھیل چکی ہے، مواصلات کا غالب ذریعہ بن چکی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو اس کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. تو اب ہم اس کے فرسٹ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں، جس کے لیے ہمیں اس کے ورڈ میننگ کرنے کی ضرورت ہوگی. تو ورڈ میننگ میں نے لکھی ہے، وہ میں آپ کو یاد کرواتی ہوں. یہ ہے کچھ امپورٹنٹ ورڈ میننگس. یہ جو ورڈز ہیں یہی اسپیلنگ کے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ نے انہیں یاد کر لینا ہے یا ایک دفعہ دیکھ لینا ہے، کیونکہ وہ پیپر میں جو اسپیلنگ کے MCQs آتے ہیں وہ انہی میں سے آئیں گے. اس کے علاوہ یہ ان کے میننگ لکھے ہوئے ہیں، آپ نے یہ اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں. اگر آپ یہ یاد کر لیں گے تو آپ کو ٹرانسلیشن بہت آسانی سے ہو جائے گی. تو سب سے پہلے ہے لینگویجز، زبانیں. اس کا پہلا ورڈ ہے ورلڈ، دنیا. اب بچے کیا مسٹیک کرتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ایک ہے دنیا اور ایک ہے لفظ. اب جس میں L آئے گا ورلڈ وہ ہوگی دنیا، اور جس میں L نہیں آئے گا ورلڈ وہ ہوگا لفظ. ٹھیک ہے، اسی طرح لینگویجز، زبانیں. لینگویج زبان ہے، جیسے اب ہم انگلش بولتے ہیں تو یہ انگلش ہے. ٹھیک ہے، انگلش لینگویج، اردو لینگویج. لیکن اس کے لیے ایک اور لفظ یوز ہوتا ہے ٹنگ. تو بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں لینگویج آئے گا ٹنگ آئے گا. تو یہاں جیسے ہم انگلش ہے، اردو ہے، جاپانیز ہے، فرینچ ہے، تو اس کے لیے ہم لینگویج یوز کریں گے. ٹھیک ہے، ٹنگ تو ایک پارٹ آف باڈی ہے نا، تو اس کے لیے ٹنگ یوز کریں گے. اس کے بعد ہے ایکسپینشن. ایکسپینڈ سے نکلا ہے ایکسپینشن. ٹھیک ہے، ایکسپینشن توسیع، یعنی اسے کسی چیز کو بڑھانا. ٹیکنالوجی، اس کا ٹیکنالوجی ہوگا. کنیکٹیویٹی، کنیکٹ کا مطلب ہوتا ہے نا جڑنا، تو اسی طرح کنیکٹیویٹی سے جڑا ہو. اس کے بعد ہے وٹنسڈ، مشاہدہ کیا، یعنی محسوس کیا. ٹھیک ہے، مشاہدہ کرنا، آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی یہ تبدیلی آ رہی ہے، تو وہ مشاہدہ کرنا یعنی نوٹس کرنا.
ریپڈ تیز، ڈیجیٹل عددی، گلوبل عالمی یعنی دنیا بھر میں، ٹھیک ہے، گلوبل پوری دنیا میں، فینومینون واقعہ، ریفرڈ حوالہ دیا، اکانومیز معیشتیں، ٹرانسفارم تبدیل کرنا، کلچرز ثقافتیں۔ تو یہ تھے سارے ورڈ میننگ ہم نے کر لیے، تو اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے، بہت ہی ایزی۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، میں پہلے آپ کو اس کی انگلش پڑھاؤں گی، پھر ساتھ ساتھ ہم ٹرانسلیشن کریں گے، اوکے؟ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان دا 21st century، ان میں دا 21st century 21ویں صدی میں دا ورلڈ ہیز وٹنسڈ کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مشاہدہ کیا۔ دنیا نے مشاہدہ کیا ہے ریپڈ ایکسپینشن کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ توسیع، ٹھیک ہے، آپ نے وہ ورڈز میننگ یاد رکھنے ہیں۔ ریپڈ ایکسپینشن، فوری توسیع آف ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اینڈ گلوبل کنیکٹیویٹی، اور عالمی جڑاؤ کی۔ اس کی ٹرانسلیشن ہوگی 21ویں صدی میں دنیا نے، یہاں پر لکھی ہوئی ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، 21ویں صدی میں دنیا نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور عالمی رابطے میں تیزی سے اضافہ دیکھا ہے یا اضافے کا مشاہدہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہے دس فینومینون کا کیا مطلب پڑھا تھا ہم نے؟ واقعہ یا مظہر۔ یہاں ہم اس کو دیکھیں، یہ نہیں ہوتا کہ جو ورڈ ہم نے پڑھ لیا ہے اس کا مطلب وہی ہے، ورڈز کے میننگ لائن کے لحاظ سے چینج ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ وہ لفظ کا ورڈ کا میننگ ایک ہی نہیں ہوتا، اس کے بہت زیادہ میننگز ہوتے ہیں، ہم اسے ڈفرینٹ میننگز کے طور پر یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے اب فینومینون کا ہم میننگ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے واقعہ مظہر، لیکن اب اس لائن میں ہم اسے رجحان کے طور پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ رجحان، دس فینومینون، یہ رجحان، آفن اکثر، ریفرڈ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ریفرڈ کہا جاتا ہے ٹو ایز ڈیجیٹل گلوبلائزیشن، ڈیجیٹل عالمگیریت۔ اس رجحان کو عموماً ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کہا جاتا ہے یا ڈیجیٹل عالمگیریت کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں بھی آپ کو دکھ رہا ہے، اس رجحان کو عموماً ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کہا جاتا ہے۔ ہیز ناٹ، جس نے نہ صرف ٹرانسفارمڈ تبدیل کیا ہے، اکانومیز معیشتوں کو، اینڈ کلچرز اور ثقافتوں کو، بٹ لیکن، آلسو لیفٹ چھوڑا ہے، آ سگنیفیکنٹ مارک گہرا اثر، آن لینگویجز زبانوں پر، موسٹ نوٹیبلی انگلش خصوصاً انگریزی پر۔ اس رجحان کو اکثر ڈیجیٹل عالمگیریت کہا جاتا ہے جس نے نہ صرف معیشتوں اور ثقافتوں کو بدلا ہے بلکہ زبانوں، خاص طور پر انگریزی پر گہرا اثر چھوڑا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے بھی دیکھ لیتے ہیں، اس رجحان کو عموماً ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کہا جاتا ہے جس نے نہ صرف معیشتوں اور ثقافتوں کو بدل دیا ہے بلکہ زبانوں، خاص طور پر انگریزی پر بھی نمایاں اثرات مرتب کیے ہیں۔